بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ ہم دن اور رات کی سواری پر سوار ہیں اور یہ سواری ہمیں بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف لے کر بڑھ رہی ہے، اور ایک دن یہ سواری ہمیں موت کے منہ میں گرا دے گی۔ تب اس دن نیک بخت وہ ہوگا جس نے دن اور رات کو غنیمت سمجھا تھا، اور بدبخت وہ ہوگا جس نے دن اور رات کو ضائع اور برباد کیا تھا۔ دنوں اور راتوں میں سے کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو اللہ رب العزت نے بقیہ تمام دنوں پر اور بقیہ تمام راتوں پر فضیلت اور عظمت بخشی ہے۔ وہ دن اللہ رب العزت کے خاص دن ہیں۔ انہی خاص دنوں میں سے چند دن ذی الحجہ کے مہینے یعنی بقرعید کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو وہ فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بقیہ دنوں میں نیک عمل اتنا پسند نہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ان دنوں میں نیک عمل کرے اور دوسرا شخص باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ان دنوں میں نیک عمل کر رہا ہے یہ دوسرے دنوں میں جہاد کرنے والے سے زیادہ مرتبہ والا اور فضیلت رکھتا ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنا تمام مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر وہ شہید ہو جائے تو وہ شخص فضیلت اور مرتبے میں زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے یعنی بقرعید کے مہینے کے ان 10 دنوں کی عظمت کا راز اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ بقیہ تمام دنوں میں تمام کی تمام عبادتیں انجام نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ، آپ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بقیہ تمام نیک اعمال انجام دے سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ یہ 10 دن وہ خاص دن ہے جس میں تمام کی تمام عبادتیں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ حج بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ ان خاص دنوں کے آنے سے پہلے ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا قیمتی تحفہ سمجھیں، اور پھر جب ہم اسے قیمتی تحفہ سمجھیں گے تو ذرا سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز آپ کو کوئی گفٹ دے تو کیا آپ اس گفٹ کی بے حرمتی کرتے ہیں یا آپ اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ ہم اپنے عزیز کے تحفے کی قدر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ رب العزت کا تحفہ اس لائق نہیں کہ اس کی قدر کی جائے؟ ظاہر ہے کہ تمام تحفوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا تحفہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ سو جب یہ دن اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے تو پھر ہم اس کی قدر کریں، اور قدر اس طرح کہ ہم ان دنوں کے آنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہم یہ عزم کر لیں کہ اب ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اب ہم گناہ کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس چیز کا عزم کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہم سے ان دنوں میں اپنے دین کا کام لے لیں۔ جب ہم خلوصیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے ان دنوں کی قدر کرنا آسان کر دیں گے۔ اور پھر جب یہ دن آ جائے تو ہم ان دنوں میں نیک اعمال کی کثرت کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بقیہ صدقات، اسی طرح بقیہ نیک اعمال جیسے بیمار کی مجاز پرسی کرنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، اچھے کام کا حکم کرنا، برے کام سے دوسرے کو روکنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیح کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اور اسی طرح سے جو جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کا بھی اہتمام کرنا۔
اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، لازم ہے کہ ہم ان خاص دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے والا بنائے، اور ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ان 10 دنوں میں کی ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔